حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر غصہ نہ دلا دے کہ تم بے انصافی کرنے لگ جاؤ. انصاف کرو. انصاف اللہ سے ڈرنے والے معاملے کے بہت زیادہ قریب ہے، اور یہ یاد رکھو کہ تمہارے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. حضرت سلمہ کا واقعہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق کے دور میں کہتے ہیں کہ کیسے حضرت عمر فاروق نے 1 سال کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا کوڑا مارنے کے بدلے ایک انعام دیا یا ایک ریوارڈ دیا یا اس کا بدلہ دیا. میں حیران رہ گیا. ایاس بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق بازار سے گزر رہے تھے اور ان کا کوڑا ہلکا سا میرے کپڑے پہ لگا کہ وہ کہہ رہے تھے آگے سے ہٹ جاؤ. تو میں راستے سے ہٹ گیا، لیکن اگلے سال جب ان کا وزٹ ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں سلمہ، یہ کیا خیال ہے تمہارا، تم حج پہ جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی جانا تو چاہتا ہوں، پیسے بھی تو ہوں نا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ گھر مجھے لے گئے اور کہتے ہیں یہ 600 درہم رکھو اور یہ تمہارے آنے جانے کے اخراجات حج کے لیے کام آئیں گے، تو یہ تمہیں میں دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیوں جی؟ انہوں نے کہا پچھلے سال جب میں آیا تھا تو میں نے کوڑا لہرایا تھا، وہ تمہارے کپڑے پہ لگ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ یاد بھی نہیں رہا اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سال پورا گزر گیا ہے، میرے تو دل میں کھٹکتا رہا اور مجھے چین نہ آیا، اور آج جب تک میں تمہیں یہ بدلہ نہ دے دوں مجھے آرام نہیں آ رہا. تو اس لیے سنبھالو اور اس کے ساتھ جا کے حج کرو. یہ ہوتا ہے ان کاملوں کا درجہ اور طریقہ اور انصاف کی فکر. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے گورنر مصر کو بھی کہا تھا کہ جس کے بیٹے نے کسی شہری کو کوڑے مارے تھے گھوڑے بھگانے پر یا اونٹ بھگانے پر، اور اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی تھی حج کے دنوں میں، تو حضرت عمر فاروق نے گورنر مصر جو کہ عمر بن العاص تھے، بنو امیہ کے بڑے سردار تھے، اور تمام افریقہ ان کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا، اور وہ تشریف لے آئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو. وہ حضرت اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے پہنچ گئے. تو حضرت فاروق اعظم نے اسے پوچھا ہاں یہ تمہارا بیٹا یہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا تم نے اس لڑکے کو چابک مارے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں مارے تھے. ان کا کس لیے مارے تھے؟ ان کہا کہ ہم نے گھڑ دوڑ کی تھی اور اس کا گھوڑا مجھ سے آگے نکل گیا تھا، تو مجھے غصہ لگا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، تو اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا، تو اس لیے میں نے اس کو کوڑے مار دیے. ان کا تم نے مان تو لیا ہے، تو اب اس کے لیے سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی سنبھال تو کوڑا، اور اس کو لگا. اور جب بھی کوڑا لگاتے تھے تو حضرت فاروق اعظم کہتے تھے لگا اس کو، یہ بڑے لوگ ہیں نا. تو ان لیے جب وہ کوڑے لگ گئے اس کو، اور پھر کہا کہ اس کے باپ کے ایک گنج میں بھی لگا، تو وہ یہ کہتے ہیں نا جی نا اس کا کیا قصور ہے. حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو خبر ہی نہیں ہے، اگر مجھے خبر ہوتی تو میں ان کا معاملہ وہیں حل کر دیتا. اور یہ اس وقت تاریخی جملہ کا جو تاریخ کی اوراق پر سونے اور موتیوں کے ساتھ لکھا جائے تو تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. لوگوں کو کب سے تم نے غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. یعنی ایسا کوئی ظلم اور جبر کو کسی بے گناہ شہری پہ کوئی کرے گا تو وہ اس کو غلام بنا کے کر رہا ہے، نہ بڑا بن کے. تو وہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہ کوئی بھی غریب میرے نزدیک اس وقت تک غریب ہے جب تک کہ میں اس کا حق پورا نہ دلا دوں، اور اگر میں یہ نہیں دلا سکتا تو پھر میں کسی کام کا بھی نہیں ہوں. اس لیے ان کے دور میں یہ تھا کہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا رہ جائے اور ان کے ساتھ انصاف کرایا جائے، اور ان کو یہ چانس دیا جاتا تھا کہ تم اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو آزاد کر دو، اور اگر تم کسی اور کو منتخب کرنا چاہتے ہو تو بے شک منتخب کر لو. یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اس کا آگے جواب دینا ہے، اس کی فکر ہوتی تھی. اس کے ساتھ 1-2 واقعہ حضرت عمر فاروق کا ہم نے کل انشاءاللہ بیان کرنا ہے. ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی. ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکی کی بات کا ابلاغ کرنا اسی طرح نیکی کا ثواب پا لینا ہے.